یہاں آنے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کی اس میٹنگ میں تو بڑی تعداد میں لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا، لیکن ظاہر ہے ورکنگ ڈے ہے، تو ہمیں امید ہے کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں تو یہ سب کی طرف سے نمائندگی کے لیے کافی ہوں گے، اور جس مقصد کے لیے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں اس آواز کو سب تک پہنچانے میں یہ تمام حضرات معاون و مددگار ثابت ہوں گے۔ السلام علیکم۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اس وقت کے جو حالات ہیں صرف ہندوستان کے مسلمانوں کے نہیں بلکہ عالمی اسلام کے، وہ ظاہر ہے تشویشناک ہیں، پریشان کن ہیں۔ ایک حالات تو وہ ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، ہر آدمی کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ عالمی سطح پر مسلمانوں کو تنہا کرنے، الگ تھلگ کرنے، مسلمانوں کے تعلق سے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے، مسلمانوں کی تاریخ کو مسخ کرنے کی پوری کوشش چل رہی ہے۔ پوری پلاننگ کے ساتھ اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ کر بدنام کرنے اور دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے دلوں میں مذہب اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے نفرت بٹھانے کی مہم زوروں پر ہے۔ اس میں ایک طبقہ تو وہ ہے جو اپنے وقتی سیاسی مفاد کے لیے یہ سب کرتا ہے، لیکن ایسے لوگ کم ہیں، تھوڑے ہیں۔ اصل دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑی لڑائی ہے جو 1400 سالوں سے چلی آ رہی ہے اور قیامت تک جاری رہے گی، اور یہ ساری چیزیں اس کا ایک حصہ ہیں۔ ہمارے ملک میں خود دیکھیں ہم لوگ کہ میڈیا چینلوں کے ذریعے رات دن مسلمانوں کے خلاف اس طرح کی باتیں جو دوسروں کو مسلمانوں سے، اسلام سے دور کریں، بدگمان کریں، مسلمانوں کو ٹارچر کرنے، یعنی اگر کوئی ہم جیسا آدمی اگر 1 گھنٹہ میڈیا چینل دیکھ لے، کوئی بھی نیوز چینل، تو اس کا تو دماغ ہی خراب ہو جائے گا۔ اس طرح کے پروگرام چلتے ہیں، چینلوں میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اور باقاعدہ سوشل میڈیا کے ذریعے یا عوامی پلیٹ فارم پہ ایسے لوگ متعین ہیں جو بیچ بیچ اس طرح کی بیان بازی کرتے ہیں جس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے، یا وہ ناراض ہوں، مشتعل ہوں، مایوس ہوں، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے اس کی۔ اور اب تو پورے ملک نے دیکھا پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کیا کیا کہا گیا ایک مسلمان ممبر پارلیمنٹ کو۔ تو ان ساری چیزوں کو لے کر بے چینی ہے ہر مسلمان کے دل میں، اور ہونی بھی چاہیے۔ عملی اعتبار سے بھلے کمزور ہوں، لیکن ان حالات کو دیکھ کر کوئی بھی مسلمان ہو، آپ سڑک چلتے مسلم نوجوان سے جو مسجد بھی نہ آتا ہو، اس سے بھی اگر ان موضوعات پہ گفتگو کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا فکر مند ہے، کتنا بے چین ہے ان حالات کو لے کر۔ اور یہ چیزیں دن بدن بڑھ رہی ہیں، یہ تو ہم سب کو نظر آ رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں واقعی پریشان کن ہیں، تشویشناک ہیں، فکر ہونی چاہیے، اس کے لیے سر جوڑ کر ہم سب کو بیٹھنا چاہیے۔ لیکن اس سے زیادہ تشویشناک، پریشان کن اور چیلنجنگ جو سچویشن ہے وہ کچھ اور ہے، اور وہ ایسی ہے جو ظاہر میں نظر نہیں آ رہی ہے، اور وہ صورتحال، وہ پریشانی ہے اہل ایمان کے ایمان اور عقیدے کے حوالے سے۔ ایک طرف تو جو چیز ظاہر ہے گھر واپسی کے نام پر یا دیگر طریقوں سے جو کچھ مہم چلی، اب تو بہت زیادہ اس کا شور نہیں ہے، لیکن بیچ میں ایک لمبے وقفے کے لیے چلی، اس سے ہم سب واقف ہیں۔
لیکن وہ اس وجہ سے بھی کامیاب نہیں ہو سکی اور نہ ہو سکتی ہے کبھی کہ مسلمان عملی اعتبار سے کتنا بھی کمزور ہو لیکن وہ اپنے ایمان کے تعلق سے سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہوتا. اور جتنا دکھایا گیا، جتنا بتایا گیا اخبارات کے ذریعے یا چینلوں کے ذریعے کہ مسلمان فیملیاں اپنا مذہب چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اختیار کر رہی ہیں، ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، بلکہ پورے ملک میں 20-25 کروڑ مسلمانوں میں مشکل سے شاید، اگر اخباری رپورٹ مانے تو شاید 100 لوگ ڈھونڈ ڈھانڈ کر وہ ایسے لے آئیں گے جنہوں نے اسلام چھوڑا ہو، یا ہو سکتا ہے کچھ زیادہ. اور اکثر لوگ وہ ملیں گے جو غریب ہوں گے یا پہلے سے بالکل بغیر پڑھے لکھے جاہل، پہلے سے وہ اپنے دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، اکثر لوگ ایسے ملیں گے. تو یہ تو پلاننگ ان کی کامیاب نہیں ہو سکی اور نہ ہو سکتی. لیکن بہت ساری تحریکیں ایسی چلائی گئی کہ مسلمانوں کے ایک بڑا طبقہ اس سے متاثر ہوا، اور وہ اسلام کے نام پر، ایمان کے نام پر، قرآن کے نام پر وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھ رہا ہے اور وہ ایمان میں بھی باقی نہیں رہتا. خود ہمارے شہروں میں آپ دیکھیے کہ جو فتنہ قادیانیت ہے تقریباً سبھی لوگ اس سے واقف ہیں. یہ ان تحریکوں کے مقابلے میں، گھر واپسی اور دیگر تحریکوں کے مقابلے میں اس لیے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ جو لوگ قادیانی ہیں 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک تعداد تو وہ ہوگی جو ٹھیک ہے، جو خاندانی قادیانی ہے، لیکن ایک بڑی تعداد وہ بھی ہوگی جو بیچارے واقف نہیں تھے، انجانے میں وہ اسی کو مذہبی اسلام سمجھ کر انہوں نے قادیانیت کو قبول کر لیا اور اسلام سے نکل گئے باہر. ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے. تو جب آدمی اسی کو دین اسلام سمجھ رہا ہے تو یہ زیادہ خطرناک چیز ہے. اسی طرح ایک طبقہ پیدا ہوا، آپ سب اس سے واقف ہیں، جس نے یہ کہا کہ بھائی ہم صرف قرآن کو مانیں گے. اب کون مسلمان ہے جو قرآن کے نام پر جس کا دل جذبات نہیں بھڑکیں گے؟ ہر مسلمان کے لیے اگر سب سے زیادہ مقدس محترم کوئی چیز ہے تو وہ قرآن شریف ہے. تو قرآن کے نام پر ان کو دھیرے سے حدیثوں سے دور کر دیا، حضور کی تعلیمات سے، سیرت سے دور کر دیا. اب جو لوگ بیچارے انجانے میں، جو لوگ جانتے نہیں تھے، واقف کار نہیں تھے، علماء سے تعلق نہیں تھا، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ تو دائرہ اسلام سے باہر ہو گئے. تو یہ تحریکیں، یہ جو کام ہو رہا ہے، یہ ان سب چیزوں سے زیادہ خطرناک ہے. ابھی ارتدادی لہر چلی، بڑی تعداد میں لڑکیوں کے بارے میں خبر آئی، وہ چلی گئی. یہ فتنہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ وہاں معلوم ہے انہیں، یہاں وہ اسی کو دین اور اسلام سمجھ رہے ہیں. آپ اس سے کم درجے کی مثال لیں، جیسے بریلوی بھائی ہیں ہمارے یہاں. ابھی ایک ویڈیو چلی کھنڈوا کی، ایک بچہ ہے بیچارہ، وہ گالیاں دے رہا ہے، دیوبندیوں کو نعرے لگا رہا ہے، اس پر FIR دی. لیکن ان کے دلوں میں، جو ایک عوام ہے ہمارے بریلوی، ان کے دلوں میں دیوبندیوں کی نفرت کیوں ہے؟ ان کے دلوں میں دیوبندیوں کی نفرت اس وجہ سے ہے کیونکہ ان کو بچپن سے یہ بتایا گیا کہ یہ سب حضور کے گستاخ ہیں، یہ حضور کو نہیں مانتے ہیں. یعنی حضور کی محبت کی وجہ سے ان کے دل میں نفرت پیدا ہوئی. یہ زیادہ خطرناک چیز ہے. اسی طرح شکیلیت ہے. شکیل بن حنیف ہے، اس نے مہدی مسیح ہونے کا دعویٰ کیا اور احادیث سے دلائل دی. اب جو بیچارے نوجوان بہک کر کم علمی کی وجہ سے ادھر گئے، وہ کیوں گئے؟ انہیں لگا یہ تو قرآن و حدیث سے یہ چیزیں بتلا رہا ہے، تو دین سمجھ کر گئے. یہ زیادہ خطرناک ہے کیونکہ وہ اسی کو اسلام سمجھ رہا ہے، اسی کو دین سمجھ رہا ہے. ابھی وہ پاکستان میں ایک شخص ہے انجینئر محمد علی مرزا. اب وہ جس طرح بعض صحابہ کرام کا نام لے کر الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، فتویٰ تو خیر یہ
یہ تو کام تو مفتیوں کا ہے کہ آدمی کب مسلمان ہوتا ہے، کب کافر ہوتا ہے، کب فاسق ہوتا ہے، کب اس کے ایمان کا کیا درجہ ہوتا ہے، یہ سب چیزیں تو حکم تو مفتیان کرام لگائیں گے، دارالفتہ والے لگائیں گے. لیکن اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ایک ایسے صحابی رسول جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد ہوں اور جن کا صحابی ہونا یہ مسلم ہو، اور جن کی صحابیت پر کوئی ایک طور پر کہہ لے کہ سب متفق ہوں، اجماع ہو کہ ہاں بھائی یہ صحابی ہیں، اور جن پر اللہ کے نبی نے اعتماد کر کے انہیں کاتب وحی بنایا ہو، جن پر حضرات شیخین نے اور حضرت عثمان نے اعتماد کیا ہو، اور جن کے دور حکومت میں اسلام کو شان و شوکت اور ترقی حاصل ہوئی ہو، اور جن کے بارے میں یقینی ہو کہ بھائی وہ جنتی ہیں، ان کا نام لے کر الٹا سیدھا بکنا تو پتہ نہیں اب وہ مفتیان کرام بتائیں گے کافر ہے کہ نہیں، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کا ایمان سلامت رہتا نہیں. تو جو لڑکے بھی ہمارے شہر میں بھی بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے، خود ہماری ایک دو ایسے لڑکوں سے ملاقات ہوئی، جو لوگ بھی اس سے متاثر ہیں، وہ اسے دین سمجھ کر متاثر ہو رہے ہیں، وہ اسی کو شریعت سمجھ کر متاثر ہو رہے ہیں، اور وہ اسی کو حضور سے محبت کا پیمانہ سمجھ رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا چیلنج اس وقت ہمارے سامنے ہے، اور آپ حضرات میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو ان چیزوں سے واقف نہ ہو. خود احساب کے بارے میں معلوم ہوا جو ہم لوگ کی میٹنگوں میں آتے ہیں اور کئی سالوں سے ہم لوگ کے ساتھ شریک ہیں، پروگراموں بھی ساتھ دیتے ہیں، سب کرتے ہیں، وہ پرویزیت کے حوالے سے لے کر شکوک و شبہات کا شکار، حدیث کے حوالے سے بہت سارے سوالات ان کے دماغ میں، کیونکہ ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. پچھلے 20 سال سے وہ جڑے ہوئے ہیں جمعیت سے اور علماء سے، اور جتنے تحریکیں چلی اس حوالے سے کام ہوئے پچھلے 20 سالوں میں وہ اس میں شریک رہے ہیں، انہوں نے تعاون کیا، سب کیا. اور اب کچھ اس طرح کی باتیں نکل کر آ رہی ہیں کہ وہ پرویزیت سے متاثر. اس طرح اگر ہم لوگ اپنے آس پڑوس میں ڈھونڈیں تو نہ جانے کتنے لوگ ایسے ملیں گے جن کو اطمینان نہیں ہے، بہت سارے سوالات ہیں جن کے ذہنوں میں. تو وہ جو کچھ چل رہا ہے ملک میں وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن یہ زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہ ہمارا ماننا ہے کہ ہمارا جسم ہو، ہماری جان ہو، گھر والے ہو، اور ہماری مال و دولت ہو، کاروبار ہو، جو کچھ ہو، یہ سب ساری چیزیں بعد میں ہیں، ایمان پہلے. اگر وہ ساری چیزیں ہم سے چھن بھی جائے اور ایمان باقی رہ جائے تو ویسے بھی دنیا دار فانی ہے، ایک دن آنکھ بند ہو جائے گی، ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی. لیکن اگر خدا نہ خواستہ ایمان ختم ہو گیا یا ایمان میں کوئی کمزوری آ گئی تب تو پھر یہ زیادہ خطرے کی چیز ہے. تو آنکھ بند ہونے کے بعد اور بڑی مصیبت شروع ہونے والی ہے. اور خود اپنی ایمان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بار بار فتنوں سے آگاہ کرنا، ان کو بچانا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور ہم دوسروں کے لیے فکر مند ہوں گے تو ہمیں امید ہے کہ ہمارا ایمان بھی سلامت رہے. اور ہم یہ سوچیں کہ نہیں ہم تو ٹھیک ہیں، ہمارا تو علماء سے تعلق ہے، ہم تو جماعت میں جاتے ہیں، یا ہم تو مسجد مدرسے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں کون بہکانے والا ہے. تو اب تو تازی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، کیسے کیسے لوگ جن کے بارے میں آدمی تصور نہیں کر سکتا تھا، بڑے بڑے مولوی اور خطیب العصر کہلاتے تھے، کہاں سے کہاں پہنچے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے ایمان کی حفاظت کی دعا بھی مانگنے کو کہا جاتا ہے. تو یہ صورتحال ہمارے شہر کی بھی ہے، اور شہر کے علاوہ دیگر اضلاع کی، بلکہ پورے ملک میں بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہو رہی ہے جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بالکل صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، لیکن بڑی تعداد وہ ہے جو بالکل اسلام اور کفر کے بارڈر پہ کھڑے ہیں، اور بہت سارے وہ ہیں جو اس بارڈر کو کراس کر چکے ہیں، لیکن وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ہمارے یہاں کانپور میں دارالدیوبند میں تقریباً 40 سال پہلے ان تمام حالات کے پیش نظر مجلس تحفظ ختم نبوت کا قیام عمل میں آیا تھا، اور اس کے ذیل میں بہت سارے شعبے قائم ہوئے، اور ان شعبوں کے تحت پورے ملک میں کام کیے گئے، علماء کو جوڑا گیا، حالات کا جائزہ لیا گیا، کتابیں لکھی گئی، لٹریچر لکھے گئے، جگہ جگہ چھوٹے بڑے پروگرام ہوئے. خود آپ کے کانپور میں
والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کئی تربیتی کیمپ لگوائے، علماء کو جمع کیا، ائمہ کو جمع کیا، نوجوانوں کو جوڑا اور نوجوانوں کی مستقل ٹیم بنی۔ اس کے علاوہ مختلف اضلاع میں، اٹاوہ میں، قنوج میں، اناؤ میں اور کہاں کئی ضلعوں میں، ختم نبوت فیروز آباد میں کئی جگہوں پر بڑی بڑی ختم نبوت کی کانفرنسیں ہوئیں اور تربیتی کیمپ کئی جگہ لگے، تو بہت سارے کام ہوئے۔ اور ہماری معلومات کے مطابق آج سے 20 سال پہلے جو ایک قادیانی کچھ کانپور میں شہر میں آپ کے موجود تھے، وہ جتنے مضبوط تھے اب وہ اتنے مضبوط الحمدللہ نہیں، اب وہ کمزور ہیں۔ انہوں نے اب حرکت یہ شروع کی، شہر کے اطراف میں جہاں ہماری توجہ نہیں پہنچ پائی وہاں کام کرنا شروع کیا۔ ابھی کہتے ہیں نا کہ شہر میں بھی خیر ہوتا ہے۔ آپ کو لطیفہ سنائے، مدرسوں کا سروے چل رہا تھا پچھلے سال، تو نیٹ پر مدرسوں کی لسٹ آئی حکومت کی طرف سے جن کا سروے ہوا۔ رات کو تقریباً 10:30 یا 11 بج رہے ہوں گے، ہم لوگ ملن گیسٹ ہاؤس میں بیٹھے تھے، تو یہی سب باتیں چل رہی تھی سروے وروے کو لے کر، واٹس ایپ پہ جو لسٹ آئی تھی اس کو لے کر۔ تو ایک مولانا صاحب کہنے لگے ارے وہ جو لسٹ آئی ہے اس میں کوئی احمدیہ مسجد کر کے بھی کوئی نام ہے کانپور ہی میں، اس کو دیکھا؟ آپ لوگ بھی شاید وہاں موجود تھے، اس جگہ آپ لوگ تھے، اور تو یہ وہ بھی دکھائی، انہوں نے فوراً کھول کر دکھایا تو وہ شیوراج پور ہی لکھا تھا، اس پر شیوراج پور نام لکھا ہوا تھا اور احمدیہ مسجد کر کے۔ اب یہ ہو کہ بھائی شیوراج پور کہاں ہے؟ رات کو ہم نے قاضی مویز صاحب کو فون کیا کہ آپ صبح ہی فجر بعد فوراً گاڑی لے کے جائیے، پتہ کریے کہاں ہے یہ، کون سی جگہ ہے۔ قاضی صاحب نکلے، اب میپ میں چیک کر رہے ہیں تو شیوراج پور نام کے کئی گاؤں ہیں، تو صبح ان کو 4 گھنٹے لگ گئے صرف وہ گاؤں ڈھونڈنے میں، اور وہ بلور سے پہلے بائیں ہاتھ پہ اندر تقریباً 6-7 کلومیٹر اندر جا کر گاؤں ہے، وہاں کوئی نہیں دور دور تک، نہ کوئی مسجد مدرسہ، یعنی مسجد ایک بنی ہوئی ہے خستہ حال، وہاں بھی اس پہ بھی قادیانی کا قبضہ تھا غالباً۔ جب آپ لوگ گئے ہیں مزار مسجد نہیں وہاں، ہاں، تو باہر ان حضرات نے جا کر ڈھونڈا ڈالا۔ پھر ایک مرتبہ ہم لوگ بھی گئے وہاں اور ڈھونڈتے رہے پورے گاؤں میں، بات کس سے کریں؟ تو ٹہلتے ٹہلتے ایک گھر پہ گئے، وہاں سے ایک لڑکے کو باہر بلایا، اس کا نام پتہ پوچھا، کہاں پڑھا تم نے، کیا پڑھا، سب بتاتا رہا۔ اس کے بعد اس سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہو؟ اس نے بتلایا۔ تو اس سے پوچھا مرزا جی کو جانتے ہو؟ پھر اس نے ان کا پورا تعارف کرایا، ہاں وہ نبی تھے اور یہ تھے وہ تھے۔ پتہ چلا کہ اس گاؤں میں لوگ اسلام کے نام پر قادیانی تھی وہ جانتے ہیں، اور اس نے بتایا ہم بچپن سے مکتب میں پڑھے ہیں، وہاں ہم نے قرآن پڑھا ہے، تو جس مکتب میں وہ بچپن سے پڑھا ہے وہاں قادیانی ہی پڑھا رہے ہیں شروع سے، یعنی کہ وہ اسلام کے نام پر اسی کو جانتے ہیں، انہی کے مکتب کو مکتب سمجھتے ہیں، انہی کے مطابق وہ بیچارے اسی کو نماز سمجھ کر پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ نیت درست ہو، تھوڑی سی آدمی مجاہدہ کرے، محنت کرے تو راستے بھی نکلتے ہیں۔ اب یہ ہوا کہ یہاں کام کیسے ہوگا، تو ایک ماسٹر صاحب مل گئے جن کی عمر ہے 80 سال، اور وہ ان سے بات ہوئی، انہوں نے بتایا میں بھی بھٹک کر ادھر چلا گیا تھا، لیکن پھر مجھے لگا یہ لوگ گڑبڑ ہے تو میں واپس آ گیا، اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا ڈال دیا ان کے دل میں، انہوں نے کہا کہ ہماری جگہ پڑھیے، آپ یہاں آئیے اور مکتب چلائیے اور پڑھائیے بچوں کو، اور محنت کیجیے، ہماری طرح سے آپ کو ساتھ دینے کو تیار۔ تو الحمدللہ اب یہ ہوا کہ اتنی دور ہے، راوت پور سے تقریباً 30-35 کلومیٹر پڑتا ہے، اور وہاں آس پاس دور دور کوئی ایسا آدمی نہیں مل رہا ہے جو وہاں چلا جائے کچھ کام کر لے۔ بلور پتہ کروایا، باہر روڈ پہ جو علاقے پڑتے ہیں وہاں معلوم کیا، کوئی تیار نہیں، بیچارے عبد المعید صاحب لوگ بھی اور یہ مولانا امیر حمزہ صاحب وغیرہ بھی، انہوں نے اس پورے علاقے میں بہت ڈھونڈا کہ کوئی ایسا آدمی مل جائے، ملا نہیں۔ بالآخر یہ طے ہوا کہ ٹھیک ہے دور ہے لیکن روزانہ ایک صاحب راوت پور سے وہاں جاتے ہیں 3-4 گھنٹے پڑھانے کے لیے۔ سوچیے روزانہ 30-35 کلومیٹر جانا آنا، اور الحمدللہ وہاں محنت کر رہے ہیں۔ اور اس وقت کتنے بچے آ رہے ہیں پڑھنے کے؟
29 بچے آ رہے ہیں اس گاؤں میں پڑھنے کے، یہ بڑی بات ہے۔ اچھا وقتاً فوقتاً ہم لوگ وہاں پر کچھ جو کہ سب غریب گھرانے ہیں اور وہ قادیانی، اچھا یہ نالائق کم وقت جہاں جاتے ہیں وہاں لوگوں کی مدد بہت کرتے ہیں۔ جس گھر میں وہ قادیانی رہ رہا تھا اس کو اس نے فریج دلائی، واشنگ مشین دلائی، بورنگ کرائی اس کے گھر میں، اور سارا کام کروایا اس کے گھر میں۔ تو باہر ہم لوگوں نے بھی وہاں بڑی تعداد میں راشن کٹ وغیرہ دیگر چیزیں تقسیم کیا گیا تھی، یہ پیسے آگے نہیں سر آگے بھی ہم لوگوں نے کام کیا۔ تو اس طرح کے نہ جانے کتنے گاؤں ہیں جو قادیانیت زدہ ہیں، جہاں قادیانی کام کر رہے ہیں، اور تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ ہم لوگ، ہمارے افراد ایسی جگہوں پر شاید نہ ٹک پائیں اور قادیانی ٹک جائیں جہاں کچھ بھی نہیں، ایک دم گویا آپ سمجھ لیں 200 سال پرانا گاؤں، یعنی جن کو جو جانتے نہیں شہری زندگی کیسی ہوتی ہے، ایسے گاؤں میں بھی وہ نالائق 15-20 سال ٹک کر کام کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح کی صورتحال شہر کی ہے۔ آپ کے راوت پور میں قادیانیوں کا باقاعدہ اپنا پکا مکان مرکز بنا ہوا ہے۔ 2021 میں ہم لوگوں نے وہاں پروگرام کیا، تو اس سے پہلے سروے وغیرہ ہوا، تو پتہ چلا ایک جم ہے، اس جم میں قادیانی جا کر مستقل تبلیغ کرتا ہے، اور وہ جم جس کا اونر ہے جم کا، وہ بریلوی بیچارہ۔ تو پھر ہمارے بعض ساتھیوں نے وہاں کے اس کو جا کر سمجھایا قادیانیوں کے حوالے سے، جن کو جم والا جو شاید کبھی کبھی نماز بھی نہ پڑھتا ہو، کبھی جمعہ پڑھتا ہو، وہ اتنا جذباتی ہو گیا کہ اللہ کا ہم ان کو یار گھسنے نہیں دیں گے، آنکھوں میں آنسو آ گئے اس کے۔ بہرحال وہاں پہ بھی ایک پروگرام ہوا اور ایک پوری ٹیم ہے وہاں کام کر رہی ہے الحمدللہ، اور اس کا فائدہ بھی نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ہمارے شہر کے علاوہ یہ ہر جگہ کی صورتحال ہے، یعنی کہ بہت ساری وہ جگہ جن کے بارے میں ہمیں لگتا ہے کہ یہاں کچھ نہیں ہے، وہاں بھی اتنے پہنچے ہوئے ہیں اور اندر اندر کام ہو رہا ہے۔ ابھی 6 مہینے پہلے یہ کی بات ہے، سروے کرایا تو پتہ چلا فیروز آباد کے اطراف میں 30 گاؤں ہیں جو قادیانیت زدہ ہیں۔ آپ کے مین پوری یہ قادیانیوں کا پرانا گڑھ ہے۔ اناؤ میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً 2007 میں یا کب وہاں کانفرنس کرائی تھی، 7 میں کانفرنس کرائی تھی۔ تو اس زمانے میں لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں مولانا اسامہ صاحب کو کیا سوچی ہے، انہیں ہر جگہ قادیانی ہی نظر آتے رہتے ہیں۔ لیکن اس کانفرنس کے لیے جب سروے شروع کیا گیا، دورے شروع کیے گئے، تو پتہ چلا کہ بڑی تعداد ہے جو قادیانی سے متاثر ہو رہی ہے۔ لیکن الحمدللہ کام ہوا اور کافی فرق نظر آیا، لیکن ابھی بھی ایک پورا قادیانی خاندان حفیظ آباد گاؤں میں موجود ہے۔ اور وہاں الحمدللہ ابھی چند مہینے پہلے پھر ہم لوگوں نے سروے کرایا تو پتہ چلا حفیظ آباد ایک گاؤں ہے جہاں ابھی بھی قادیانیوں کا ایک گھر ہے، تو یہ ہو کہ فوراً وہاں ایک مکتب کی بنیاد ڈال دی جائے تاکہ وہ فتنہ آگے بڑھنے نہ پائے۔ وہ چونکہ ایک زمانے سے رہ رہے ہیں تو ان کو وہاں سے بھگانا تو بڑا مشکل ہے، حالانکہ کوشش ہم لوگ اس کی بھی کر رہے ہیں کہ یہ یہاں سے چلے جائیں اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، لیکن مشکل ہوتا ہے۔ تو ایک مکتب وہاں چل رہا ہے، اور آپ کو تعجب ہوگا وہ مکتب، پورا مکتب، چھت دیوار سب گھاس پھوس کی ہے۔ یعنی ابھی برسات میں یہ حال تھا کہ گیلی مٹی میں بچے بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، یعنی ان کے پاس بچھانے کی بھی کوئی ایسی معقول چیز نہیں تھی کہ وہ جو بارش میں زمین گیلی ہو گئی ہے تو اس پر بیٹھ سکے۔ وہاں ایک صاحب ہے، ان کو دیکھ کر ترس آئی تو وہ کہنے لگے آپ ہماری جگہ لے لو، یہاں پر تعمیر کرو، لیکن ابھی اس کا نظم نہیں ہو پایا۔ تو اس طرح سے کام ہو رہا ہے اور الحمدللہ اس کا فائدہ ہے۔ بڑی ایسے مکتب میں بھی، مطلب گرمی میں تو وہاں پنکھا بھی نہیں تھا، کولر تو دور کی بات ہے، اور بالکل چٹیل کھیت ہے وہ، اس کھیت میں وہ پھوس سے جو بنا لیا جاتا ہے اس طرح بنا لیا۔ گرمی میں اتنا شدید تپتا ہے، اس کے باوجود وہاں تقریباً 30-40 بچے بچیاں پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں اس گاؤں کے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس طرح کے بہت سارے علاقے ہیں جو متاثر ہیں، اور ملک کے مختلف علاقوں سے اس طرح کی شکایتیں آتی رہتی ہیں، رپورٹ آتی رہتی ہیں، اور بڑی تعداد میں اور جگہ بھی لوگ کام کر رہے ہیں۔ اس صورتحال میں ہمارے آپ کے لیے ہمیں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم آپ کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن یا تو ہم یہ سمجھ لیں کہ بھائی جو ہو رہا ہونے دیں، ہم اپنی فکر کریں، اپنے ایمان کی فکر کریں، بس جو چل رہا ہے چل رہے ہیں۔ تو اگر یہ سوچ ہے پھر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، اور ہمیں معلوم ہے کہ ایسی سوچ کسی کی بھی نہیں ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم کچھ کریں۔ ابھی جو ملک کے حالات ہیں اس میں ہر آدمی چاہ رہا ہے کہ ہم کچھ کریں، یہ تو پھر بھی ایمان کا مسئلہ ہے۔ تو
تو اب ہمیں یہ غور کرنا ہے اور یہ احساس کرنا ہے کہ بھائی ہمیں کچھ تو کرنا ہے اس کے سدباب کے لیے، ایسے لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے کہ ایسے لوگ کہاں پائے جاتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کیسے ہم کو ریسرچ کرنا ہے، کون لوگ ہیں یہ جو اس طرح دین کا خلیہ بگاڑ رہے ہیں اور ہمارے ساتھیوں کو، نوجوانوں کو بہکا رہے ہیں، دین سے دور کر رہے ہیں. تو اتنا تو ہمیں کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اپنی ٹھیک ہے ہماری مصروفیات ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہمیں ایسے لوگوں کا پتہ لگانا ہے اور جو ذمہ داران ہیں ان کو مطلع کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا ساتھ دینا ہے، ان کا تعاون کرنا ہے. ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے اعتماد کا، کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ہمیں ان کے اوپر کتنا اعتماد ہے. اور ہمیں الحمدللہ یہ حسن ظن ہے اور یہ یقین ہے کہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شہر میں جو کام کیا ہے اس حوالے سے، اور ایک بات یہ بھی حقیقت ہے کہ جو بھی کام انہوں نے کیا شہر میں، ٹھیک ہے پورے ملک میں اللہ تعالیٰ نے ان کو محبت لوگوں کی عطا فرمائی، لیکن اس میں کانپور شہر کے لوگوں کا اور کانپور شہر کے ائمہ کا، جمعیت کے ساتھیوں کا اور آپ سب کا بھی بہت بڑا رول رہا ہے، بہت بڑا تعاون رہا ہے ان کے ساتھ. اور تنہا آدمی بغیر آپ حضرات کے تعاون کے شاید وہ اتنا کام نہ کر پاتے. یہ اسی وجہ سے ہوا کیونکہ آپ کو ان پر اعتماد تھا، ان کے کام پر اعتماد تھا. اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی الحمدللہ اب تک وہ اعتماد آپ حضرات کا باقی ہے. اور ہم یہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ ہمیشہ باقی رہے. تو کام ہو رہا ہے تو ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے، کام کرنے والوں کا. اور کام کرنے والوں کا ساتھ کیسے دیں گے؟ کام کرنے والوں کے ساتھ دینے کے سب یہی طریقے ہیں کہ بھائی جب بلایا جائے آ جائیں، کہیں پروگرام ہو جمع ہو جائیں، ہے نا، کہیں جانے کو کہا جائے کہ بھائی وہاں چلے جائیں، وہاں کے لوگوں کا جائزہ لے لیں، ان کی مدد کر دیں، اس میں حصہ لے لیں. ابھی لٹریچر چھپوائے جائیں گے، بات چل رہی کہ ہر جگہ لٹریچر تقسیم کیے جائیں، ہندی میں، انگلش میں، اس میں آپ حضرات کا تعاون مل جائے. مطلب جس لائن سے بھی کام ہو رہے ہیں، اخراجات بہت ہوتے ہیں، ان میں تعاون کر دیں کہ بھائی ہم کچھ نہیں کر پا رہے تو چلو کچھ اس میں حصہ لے لیں. تو یہ سب ساتھ دینے کی اور تعاون کی شکلیں ہیں، اور وہ سب آپ لوگ کرتے رہتے ہیں الحمدللہ. پچھلے سال ہم لوگوں نے ختم نبوت کا پروگرام کیا، تاریخی پروگرام ہوا 6 نومبر کو پریڈ گراؤنڈ میں. آج تک لوگوں کی زبانوں پہ اس پروگرام کے چرچے. جب پروگرام شیڈول اس کا تیار ہو رہا تھا تو تقریباً 12-13 لاکھ کا بجٹ تھا، اور یہ پریشانی ہو رہی تھی کہ بھائی یہ پورا کیسے ہوگا؟ کام تو کرنا ہے لیکن یہ پورا کیسے کریں گے؟ اور پھر ساتھیوں نے مشورہ دیا ٹوکن بنوا لو اور سب کو دے دو، اپنے اپنے طور پہ لوگ کوشش کریں جتنا ہو جائے. تو ہم لوگوں کا یہ اندازہ تھا کہ آدھا تو کم سے کم ہو جائے گا، آدھے کی محنت کر لیں گے. ہمارے ساتھیوں سے پوچھئے جب پروگرام ختم ہوا ہے تو جو کچھ بھی چھوٹا موٹا 10-20-50 روپے کلیکشن ہوا ہے وہ پورے 13 لاکھ ہو گئے، اور اس میں کچھ بچت بھی ہوئی. ہم لوگ یہ پریشان تھے کہ کیسے ہوگا، اور پروگرام کے بعد وہ پیسے بچ گئے. ساتھیوں کو بلا کے ہم نے بتلایا یہ دیکھیے محنت کرنے سے جو ہوتا ہے. تو یہ تو خالی ایک پروگرام کی بات ہو گئی. سال بھر ہر ہفتے مشورہ ہوتا ہے، پیر کے روز یہ حضرات بیٹھے ان کی پوری ٹیم ہے. ہر مہینے اتوار کو یہ حضرات 24 گھنٹے کا پروگرام کرتے ہیں. مہینے میں کرتے ہیں 15 دن میں، مہینے میں ہر 15 دن میں یہ حضرات ایک پروگرام کرتے ہیں نوجوانوں کا. 40-50-60 نوجوانوں کو جوڑتے ہیں اور دن بھر عقائد کا پروگرام ہوتا ہے. اس میں کھانا بھی ہوتا ہے، قیام بھی ہوتا ہے، اس کے مستقل اخراجات ہوتے ہیں. یہ حضرات عقائد سے متعلق پوسٹر شائع کراتے ہیں، لٹریچر شائع کراتے ہیں. وقتاً فوقتاً شہر کے مختلف علاقوں میں یہ شہر کے باہر پروگرام کرتے ہیں، اس کے مستقل اخراجات ہوتے ہیں. بائک لے کر پورے شہر میں دوڑتے ہیں، تیل کا کتنا خرچ ہو جاتا ہے. جن کے پاس کار ہے وہ کار لے کر دوڑتے ہیں، جن کے پاس موٹر سائیکل ہے موٹر سائیکل لے کر دوڑتے ہیں، سب اپنی جیب سے کرتے ہیں. یہ بھی تعاون کا اور اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ جمع کرنے کی ایک شکل ہے کہ ہم اس میں جو بھی کر سکتے ہیں. اپنے جو بھی ساتھی ہیں جن پر آپ کو اعتماد ہے کہ بھائی آپ لوگ کام کر رہے ہیں، اس فنڈ میں 1000 روپے 500 روپے جو بھی آدمی دے سکتا ہو، یہ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ آپ حضرات کرتے رہتے ہیں اور یہ تعاون کی شکل ہے. پچھلے کئی سالوں سے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر سال ایک بڑی ختم نبوت کانفرنس کراتے تھے جس میں کئی اضلاع کے لوگ شامل ہوتے تھے، اور پھر وہاں سے وہ لائے عمل اور رہنمائی لے کر پورے سال اپنے اپنے علاقوں میں محنت کرتے تھے. پچھلے سال بعض ساتھیوں کی طرف سے یہ سوال آیا کہ آپ کانفرنس تو کر لیتے ہیں لیکن ٹائم سب ختم نہیں ہوتا.
ایک بڑی تعداد ہمارے ساتھیوں کی ہے جو وہ جو پروگرام ہوتا ہے نا کانفرنس، وہ صرف تھوڑا سا گرمی پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے، جگانے کے لیے ہوتا ہے. اس کے بعد تھوڑی سی بیداری آتی ہے اور پھر ایک نئی ترتیب سامنے آتی ہے کام کرنے کی، اور پھر پورے سال شہر میں اور مختلف علاقوں میں کام کیا جاتا ہے. اور اطراف سے بھی جو لوگ آتے ہیں وہ بھی اس پروگرام میں، صبح خصوصی پروگرام ہوتا ہے علماء کا، اس میں شریک ہوتے ہیں اور کانفرنس میں شریک ہو کر جاتے ہیں، اپنے اپنے علاقوں میں کام کرتے ہیں اور اس کی رپورٹ دیتے رہتے ہیں کہ ہم اپنے علاقے میں یہ کام کر رہے ہیں. اور بعض علاقوں سے تو تحریری رپورٹ دارالعلوم بھی بھیجی جاتی ہے، وہاں کے دفتر میں پوری رپورٹ جمع ہوتی ہے. اس سال یہ ہوا کہ اس سال کانفرنس نہ کرائی جائے، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ اس وقت ضرورت کس چیز کی ہے. تو اس سال ساتھیوں کے مشورے سے یہ طے ہوا کہ پورے ملک میں، چونکہ ہم لوگ ابھی کانپور میں کام کر رہے ہیں اور ضرورت پورے ملک میں ہے، ظاہر ہے ہم پورے ملک میں تو جا نہیں سکتے، ہمارے پاس نہ اتنے افراد ہیں، نہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں، نہ اتنا وقت ہے کہ پورے ملک کی ذمہ داری اکیلے اڑیں. تو یہ طے ہوا کہ ملک بھر میں جو جو علاقے متاثر ہیں پورے ملک سے، وہاں سے کچھ لوگوں کو، ذمہ دار لوگوں کو بلایا، اور جو لوگ بھی پورے ملک میں اس لائن سے کام کر رہے ہیں انفرادی طور پر یا کسی ادارے کے تحت، کسی تنظیم کے تحت، ان سب کا ایک مشاورتی اجلاس بلایا جائے اور آپس میں بیٹھ کر یہ طے کیا جائے کہ بھائی کیا کیا چیلنجز ہیں ہمارے سامنے، کس طرح نئے نئے انداز سے باطل حملہ کر رہا ہے، سامنے آ رہا ہے. اور اب اپنے نوجوانوں کو، عوام کو، عام مسلمانوں تک عقیدے کی بات پہنچانے کے لیے، محنت کرنے کے لیے جدید شکل کیا ہو سکتی ہے. کیونکہ یہ بھی ایک تھوڑا سا یہ محسوس ہوتا ہے اپنے اندر کبھی کہ ہم لوگ، ہمارا بچپنے سے لے کر جوانی تک پورا یہ مدرسے کی چہار دیواری میں گزرتا ہے، تو ہمیں صحیح طور پر اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ باہر دنیا میں کیا چل رہا ہے، ہمیں لوگوں کو ایڈریس کیسے کرنا ہے، کس طرح بات کرنی ہے، ان کو کس طرح سمجھانا ہے. تو سب لوگ بیٹھے اور ملک بھر سے الگ الگ خطے کے، الگ الگ مزاج کے لوگ آئیں گے، الگ الگ حالات کے لوگ آئیں گے، اپنے اپنے علاقے کی کارگزاری سنائیں گے اور اپنا اپنا طریقہ کار بتلائیں گے. تو آپس میں ایک دوسرے سے سیکھنے کا موقع ملے گا اور کام بڑھے گا اور ایک دوسرے سے رابطہ بھی ہو جائے گا. ظاہر ہے ہم کانپور میں مثال کے طور پر 50 لوگ کام کر رہے ہیں، اگر یہی پورے ملک میں جتنے لوگ کام کر رہے ہیں پوری ٹیم بنا کے 1000 لوگ ایک ساتھ کام کریں تو کام کتنا بڑھ جائے گا، کتنا فائدہ ہو. اسی طرح جو کتابیں ان موضوعات پر لکھی گئی، اب ان کو اور آسان کر کے عام نوجوانوں تک پہنچانے کی کیا شکل ہو، یا دوسری زبانوں میں، ہندی میں، انگریزی میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے کیسے پہنچایا جائے، اس پر غور کیا جائے بیٹھ کر. تو یہ ان سارے چیزوں کو لے کر اگلے مہینے نومبر کی 7، 8، 9 تاریخ کو یہ مشاورتی اجلاس رکھا گیا ہے جالمو میں ہمارے مدرسے میں. 7 تاریخ کو صبح سے شروع ہوگا اور 9 تاریخ کی رات تک چلے گا. اس میں جو کام کرنے والے افراد ہیں، جو لوگ پہلے سے فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، تقریباً 150 لوگوں کو مدعو کیا گیا ہے، جس میں بنگلور سے، کرناٹک سے، آندھرا پردیش سے، چنئی سے، گجرات سے، مہاراشٹر، مدھیہ پردیش، بہار، بنگال، کشمیر، اڑیسہ، جھارکھنڈ، راجستھان، تمام صوبوں سے اور ہماری یو پی سے بڑی تعداد میں تقریباً 150 افراد وہ ہیں جو مستقل اس لائن سے کام کر رہے ہیں. ان کو دعوت نامے بھیجے گئے ہیں، فون پہ بات ہو گئی ہے اور تقریباً سبھی حضرات انشاءاللہ اس میں تشریف لا رہے ہیں. اس کے علاوہ شہر کے اطراف کے اضلاع میں تقریباً 28 ضلع میں، مفتی صاحب 28 اضلاع سے 5 ذمہ دار علماء کرام کو مدعو کیا گیا ہے. ابھی تک تقریباً 75 لوگوں کے نام آ گئے ہیں جنہوں نے اپنی تیاری کر لی ہے آنے کی. باقی شہر کے علماء رہیں گے، تو یہ تقریباً 300 ذمہ دار علماء اور نمائندگان ہوں گے اپنے اپنے علاقے کے، جو اس سہ روزہ مشاورتی اجلاس میں شرکت کریں گے. اور اکابرین میں دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب رحمانی دامت برکاتہ، اور نائب محتمم حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب، لکھنؤ سے حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب، دارالعلوم دیوبند سے حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب منصور پوری، اور حیدرآباد سے حضرت مولانا عبدالقوی صاحب، وہ بھی بڑا کام کر رہے ہیں اس طرح سے. اور
حضرت مولانا طلحہ صاحب، حضرت مولانا افضل الرحمان صاحب، مولانا یحییٰ نعمانی صاحب، ان حضرات کی منظوری مل گئی. اور بھی کوئی چھوٹ رہا نام؟ ہاں، عبدالعلیم فاروقی صاحب، مفتی حذیفہ صاحب. اس مفتی حذیفہ صاحب چونکہ فیلڈ پہ ایکٹیو ہیں، کام کر رہے ہیں، تو اس نوعیت کے بہت سے علماء کرام ہیں جو آ رہے ہیں. جیسے مولانا حسن قاسم سنبری صاحب ہیں مراد آباد میں، اسی طرح آپ کے حیدرآباد میں مولانا ارشد علی قاسمی صاحب ہیں. اس طرح کی بہت بڑی مولانا حافظ اقبال ملی صاحب ہیں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو آ رہے ہیں، جن کا ویسے شمار تو اکابر میں ہوتا ہے، لیکن چونکہ ان کو ہم نے کام کے حوالے سے بلایا تو الگ سے ان کا ذکر نہیں آ سکا. یہ سب حضرات تشریف لا رہے ہیں. اور ان کے علاوہ بھی کئی اہم ذمہ دار علماء اور اکابر سے بات چیت چل رہی ہے. چند دنوں میں اور بھی نام انشاءاللہ فائنل ہو جائیں گے، جس میں جو متوقع ہے اس میں دارالندوۃ العلماء کے ناظم حضرت مولانا بلال عبدالحی حسنی صاحب، کشمیر سے حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب، ان حضرات سے بات چل رہی ہے. امارت شریعہ بہار مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب، ان سے بات چل رہی ہے. اور اسی طرح اور بھی کچھ نام ہیں جو ابھی ذہن میں نہیں آ رہے ہیں لکھے ہوئے، جن حضرات سے رابطہ چل رہا ہے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ بہت اچھا یہ 3 دن کا اجتماع ہوگا اور ایک تاریخ رقم کرے گا یہ اجتماع، اور بہت کام کے اور تاریخی فیصلے یہاں لیے جائیں گے. آخری نشست جو ہوگی 9 تاریخ، وہ باہر کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ اور شہر کے شامل ہونا چاہیں، چونکہ ہم اس کو بہت عمومی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ہوا کہ شہر میں بھی چونکہ یہ اکابر آ رہے ہیں تو بڑی تعداد شہر کے لوگوں کی ہوگی، تو ان کو سننا چاہیں گے، شامل ہونا چاہیں گے. تو 9 تاریخ کو آخری نشست ہمارے مدرسے کے سامنے کرسٹل لان ہے، وہاں کر رہے ہیں. یہ کوشش کر رہے ہیں کہ 1000-1200 لوگوں کا انتظام کریں، وہاں لوگ آ سکیں. تو یہ پروگرام انشاءاللہ اگلے مہینے ہونا ہے. اور چونکہ یہ ملکی سطح کا پروگرام ہے اور یہ سارے کام کے حضرات یعنی سب ذمہ دار علماء اپنے اپنے علاقے کے تشریف لا رہے ہیں، تو اب ظاہر ہے اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ اخراجات کا بھی ہوتا ہے. پھر ان کی شایان شان، کوئی عام پبلک تو آنی نہیں، اہم ذمہ دار علماء آ رہے ہیں تو ان کی شایان شان انتظام ہونا چاہیے، ان کی رہائش کا، کھانے پینے کا. پھر ایک بڑا خرچہ کتابوں کا ہے، کتابیں منگائی جائیں گی کتب خانے والوں سے رابطہ کر کے. پھر جو لوگ آ رہے ہیں، ساتھیوں سے بات ہو رہی تھی کہ سب کو کچھ نہ کچھ کرایہ بھی دیا جائے، حالانکہ بڑا مشکل کام ہے اتنے لوگوں کو کرایہ دینا. لیکن یہ بات آئی کہ ہمت کر لو، انشاءاللہ ہو جائے گا. اور بجٹ جوڑے تو کوئی بہت زیادہ ایسا نہیں کہ بالکل ڈبل ٹیبل کا بوجھ پڑ جائے گا، 10-20% بڑھے گا ہمارے بجٹ کا. اور پچھلے سال ہم لوگوں نے 13 کی نیت کی تھی تو اللہ نے 13.5 بھیج دیا تھا. اس سال اگر نیت کریں گے تو اس سال بھی آ سکتا ہے. بھائی اللہ میں تو وہی موجود ہے نا، اور الحمدللہ ہمارے ساتھیوں کے دل میں جذبہ بھی وہی موجود ہے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہو جائے گا. اچھا، کانفرنس سے زیادہ خرچہ اس میں آ رہا ہے. اس 3 دن کے پروگرام میں کانفرنس سے زیادہ خرچہ، 1 دن کی کانفرنس میں جو خرچہ آتا ہے. تو ایک کام تو جو یہاں ہم لوگ کے بیٹھنے کا مقصد ہے، اور ایک کام تو یہ ہے کہ یہ باہر سے تو لوگ آ رہے ہیں، ہمارے شہر کے جو ذمہ دار علماء، ائمہ یا دیگر حضرات ہیں جو اپنے اپنے علاقے کے ذمہ دار ہیں، تو یہ نیت کر لیں کہ 3 دن کی جماعت میں جانا ہے. 6 تاریخ کی شام کو اپنے اپنے علاقے سے اپنا اپنا بیگ لے کر 3 دن کی نیت کر کے نکلی. کیوں؟ اس سے جماعت، یہ اللہ کا راستہ نہیں ہے، یہ ہے کہ نہیں؟ اچھا بتائیے، یہ اللہ کا راستہ ہے کہ نہیں؟ اور اعمال کی محنت میں جتنا ثواب ملتا ہے، عقیدے کی محنت میں اس سے زیادہ ہی ملے گا، کم نہیں ملے گا. تو 6 تاریخ کی رات کو اپنے اپنے پیک کر کے پہنچ جائیں، اور 7, 8, 9 3 دن وہیں رہیں. بلکہ وہاں آپ کے ساتھ ایک یہ راحت ہوگی کہ وہاں آپ کو خود کھانا وانا نہیں بنانا پڑے گا. ویسے آپ جماعت میں جاتے ہیں تو خود بنانا پڑتا ہے، تو اپنی پسند کی اچھی اچھی ڈش بنا لیتے ہیں. لیکن ہاں، نصرت یہاں بھی رہے گی انشاءاللہ، ظاہری نصرت بھی رہے گی. تو سارا انشاءاللہ قیام کا، طعام کا ٹھیک ٹھاک معقول انتظام رہے گا. تو اس میں سب کو شریک ہونا ہے. اور خاص طور پر آخری نشست میں ہر علاقے کے جو ذمہ دار حضرات ہیں ان کو دعوت دینی ہے، دعوت نامہ دینا ہے
اور کوشش کرنا ہے جو ذمہ دار پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ وہ اس میں شریک ہوں، شرکت کریں. یہ 6 نشستیں ہوں گی جن میں 5 نشستوں کے مستقل الگ الگ موضوعات ہوں گے. ایک نشست میں قادیانیت کے حوالے سے گفتگو ہوگی، ایک نشست میں انکار حدیث کے حوالے سے، ایک نشست میں شکیلیت، ایک میں گور شاہی، ایک میں یہ انجینئر علی مرزا بڑا فنکشن چل پڑا ہے جس کا دیکھو منہ اٹھا کے صحابہ کرام پہ زبان دراز کرنے لگتا ہے. ایسے لوگوں کو بھی لگام دینا ضروری ہے نا. تو اس حوالے سے یہ پروگرام ہوگا. تو اس میں جو خرچ ہے وہ اچھا خاصا ہے، اور ظاہر ہے وہ خرچ ہمیں شہر کے ہی لوگوں سے پورا کرنا ہے. تو اب یہ ساتھیوں میں مشورہ ہوا کہ بھائی میٹنگ کر رہے ہو تو یہ بات بھی پوچھ لو کہ ہمارے جو ساتھی ہیں، جو لوگ آ رہے ہیں، وہ اس حوالے سے کتنا پرعزم ہے. پچھلے سال تو ہم لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ ٹوکن چھپوا دیے تھے اور سب حضرات کو ٹوکن دے دیے گئے تھے. تو اپنے اپنے کوشش بقدر لوگوں نے اچھا خاصا کر لیا تھا، پھر اسی سے تھوڑا پروگرام ہوا اور بچت بھی ہوئی. تو اس سال وہ شکل اختیار کی جائے، چونکہ عوامی پروگرام تو ہے نہیں تو کیا شکل اختیار کی جائے. اور یہ بات تو 100% یعنی قسم کھا کر کہی جا سکتی ہے کہ اس کام میں لگنے والا ایک ایک روپیہ یہ قبول ہی ہوگا، یعنی اس میں اگر مگر نہیں ہے، یہ انشاءاللہ قبول ہی ہوگا. اور یہ بات تو ہم ہر جگہ کہتے ہیں اور ہر بار کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑے اللہ والے کے حوالے سے یہ بات آئی کہ درود شریف اگر دکھاوے کے لیے بھی پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. تو ختم نبوت کا کام ایسا لگتا ہے، اپنا ایسا گمان ہے کہ ختم نبوت کا کام اگر اتنے اخلاص سے نہ بھی کیا جائے تو بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اور ہمارے والد صاحب رحمۃ جتنے بھی کام ہوتے ہیں سال بھر جمعیت کے یا دیگر تنظیموں کے جو بھی پروگرام شہر میں ہوتے ہیں، کسی بھی پروگرام کے لیے الگ سے تعاون کے لیے کہا ہی نہیں جاتا. کوئی بھی یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں شاید ہی کوئی بتا سکے کہ کسی اور پروگرام کے لیے کبھی تعاون کے لیے کہا جاتا ہو. اس کا کوئی فنڈ بھی نہیں، وہ پورا ہوتا ہے جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں. لیکن یہ جو ختم نبوت کے حوالے سے پروگرام ہوتا ہے شہر میں، اس کے لیے ہمارے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ اس کے لیے یہ کوشش کرو کہ ہر شخص کی جیب پر کچھ نہ کچھ لگے، چاہے 1 روپے لگے. چونکہ ان کا ماننا یہ تھا اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے، اس کام کے لیے جس کا مال یا جس کا وقت یا جس کی توانائی لگے گی، کم از کم اللہ تعالیٰ اس کا ایمان تو سلامت رکھیں گے انشاءاللہ. اس کا ایمان تو محفوظ رہے گا جو اس کام میں کسی نہ کسی لائن سے اپنا وقت لگائے گا یا اپنا مال لگائے گا یا اپنی توانائی لگائے گا، انشاءاللہ اس کا ایمان سلامت رہے گا. تو کچھ نہ کچھ حصہ ہماری جیب سے بھی اس کام میں لگنا چاہیے. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں، پھر بتاؤں کہ اس کی شروعات خود ہمارے گھر سے ہوتی ہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہ ختم نبوت کا پروگرام طے ہوتا تھا تو گھر سے شروعات کرتے تھے. سب سے پہلے ہماری دادی کی رسید کرتی تھی، پھر ہماری والدہ کی کرتی تھی، پھر ہماری پھوپھیوں کی، چچا کی، خالاؤں کی، نانی کی. کوئی 2000 دے رہا ہے، کوئی 4000، کوئی 5000. پچھلے سال تقریباً 1 لاکھ کے آس پاس خالی ہمارے گھر سے ہو گیا، خالی خاندان سے. پورے خاندان والوں کو کہہ دیا ختم نبوت کا پروگرام ہو رہا ہے اور سب کو دینا ہے. تو کوئی 2000، کوئی 4000، کوئی 5000، اس طرح کر کے. پھر والد صاحب نہیں رہے لیکن والد صاحب کی طرف سے 5000 روپے شامل کیے، دادا کی طرف سے، دادی کی طرف سے، نانا کی طرف سے. اس طرح کر کے تقریباً 90,000 سے زیادہ کی رقم خالی ہمارے گھر سے جمع ہو گئی اور وہی ترتیب رہی. تو ہم لوگ اپنے گھر سے شروعات کیا اس کام کے لیے. اپنے گھر والوں کی کچھ نہ کچھ اس میں حصہ لگے، اپنے بچوں کا لگے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو جو آپ جیب خرچ دیتے ہوں گے 5 روپے 10 روپے، ان سے کہ بھائی اس بار تم یہ 5 روپے پورے خرچ نہیں کرنا، 2 روپے تم نکال کر جمع کرو ختم نبوت کے لیے. آپ کا چھوٹا بچہ ابھی سمجھتا نہیں، لیکن آپ اس سے 1 روپے 2 روپے بھی اس کام کے لیے نکلوائیں گے تو اس کا ذہن بنے گا انشاءاللہ، اور اس کو اس کی اہمیت سمجھ میں آئے گی. یہ سب بھی تربیت کا ایک حصہ ہے. تو آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ پروگرام کی تیاریوں میں بھی حصہ لیں، شریک بھی ہوں، اپنے علاقے کے ذمہ دار لوگوں کو لے کر آئیں، اور 3 دن کے لیے طے کر لیں کہ ہمیں دیگر ابھی 1 مہینہ ہے اور ابھی سے اگر شیڈول اپنا بنا لیں تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ 3 دن ہمیں اس پروگرام میں لگانے ہیں اور وہیں جا کر رہنا ہے. اور وہاں بھی جو کام ضرورت پڑے گی اس میں بھی ہاتھ بٹانا ہے. اور خاص طور پر یہ جو اخراجات کا مسئلہ ہے، اس میں ہم سب کو اپنی اپنی استطاعت کی بقدر تعاون کرنا ہے اور تعاون کروانا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے نا انشاءاللہ. تو کیا اس کے لیے ٹوکن بنوائے جائیں یا نہ بنوائے؟